ہم نے صفات دیکھی پھر ہم نے صفات دیکھی جو مختلف طرح کی ہیں، جس میں اچھائی یا برائی بھی ہو سکتی ہے، رنگ ہو سکتے ہیں، جو مختلف ڈگریز ہوتی ہیں ایڈجیکٹو کی وہ چیزیں، اور جو کام کے کرنے والا اور جس پر کام ہو رہا ہو، بار بار کام کرنے والا، یہ ساری کی ساری چیزیں اسم کے تحت آتی ہیں۔ پھر اسم کی علامت ہم نے دیکھی کہ اس کی علامت کیا ہے، کہ یا تو اس کے شروع میں ال لگا ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے اسم سے متعلق دیکھی۔ پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اسم سے متعلق 4 پہلوؤں کا جاننا بہت ضروری ہے، جس میں پہلی چیز تھی کہ اس اسم کا جنس کیا ہے، اس کا جینڈر کیا ہے، آیا جو اسم آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اور پھر ہم نے تفصیل سے کل کا پورا لیکچر ہمارا جو تھا وہ اسم کی جنس سے متعلق تھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جنس جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث، میسکولن اور فیمینن۔ اور عربی زبان میں ہر اسم مذکر کہلائے گا جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ اور پھر ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہم نے جب بھی کوئی اسم ہمارے سامنے آئے گا تو ہم نے اسے مؤنث پہ پرکھنا ہے کہ آیا وہ مؤنث ہے یا نہیں، اور پوری ایک پکچر ہم نے ڈرا کی تھی کہ مؤنث اسم کی پہچان کیسے کی جاتی ہے۔ اس میں 2 کیٹیگریز تھیں، ایک مؤنث حقیقی تھا اور ایک مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی کیا تھا؟ جو بایولوجیکل میل فیمیل ہوتے ہیں، جن کے جوڑے موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان ہو گئے، جانور ہو گئے، باقی مخلوقات ہو گئی، یہ حقیقی مذکر یا مؤنث کہلاتے ہیں۔ اور عموماً اس کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، اس کے معنی آپ کو آنے چاہیے جس سے آپ اس کی پہچان کر سکیں۔ دوسرا جو ہے وہ مؤنث غیر حقیقی ہے، جسے مؤنث لفظی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مزید آگے 2 قسمیں تھیں۔ پہلی جو قسم تھی وہ کیا تھی؟ مؤنث علامتی، یعنی کہ ہم نے علامت کے ذریعے سے پہچاننا ہے کہ آیا یہ مؤنث ہے یا نہیں، اور وہ علامت ہم نے پڑھی تھی گول تا۔ کسی بھی اسم کے آخر میں گول تا آئے گی تو یہ سب سے بڑی علامت ہے اس بات کی کہ یہ مؤنث ہے، اور وہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور غیر حقیقی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں غیر حقیقی مؤنث آتے ہیں، چند ایک حقیقی بھی آ جاتے ہیں۔ پھر دوسری چیز ہم نے دیکھی تھی غیر حقیقی مؤنث کی جو دوسری قسم تھی وہ مؤنث سماعی تھا، یعنی کہ اس کے آگے کوئی علامت تو نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ حقیقی مؤنث کی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اہل عرب اس کو مؤنث بولتے ہیں، جس میں ہم نے 6 گروپس پڑھے تھے۔ اس میں ہوا کے نام، آگ کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، شراب کے نام، جسم کے وہ اعضاء جو پیر کی فارم میں ہے، اور کچھ متفرق اسماء تھے، اس میں سماء، ارض، شمس، نفس، دار، حرب اور عصا۔ یہ کچھ اسماء تھے جو بطور مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی اسم آئے گا، اس اسم کو آپ نے اس پکچر کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر تو وہ کسی کیٹیگری میں ہو جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے، اگر نہیں ہوتا تو آپ اس کو مذکر ڈکلیئر کریں۔ پھر آج جو ہم چیز پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے، اور آج کا سبق انتہائی آسان ہے اور امید ہے کہ ہم جلدی اس کو ختم کر لیں گے، وہ ہے کہ پہلی چیز تو آپ نے جو اسم کا جو پہلا پہلو دیکھنا تھا وہ تھا اس کا جنس، اس کا جینڈر۔ اب دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ ہے اسم کا نمبر، اس کا عدد، اس کا کاؤنٹ، آیا کہ وہ واحد ہے، وہ مثنیٰ ہے یا وہ جمع ہے۔ جو باقی 2 چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم پڑھیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، چھٹا سبق، کہ عدد کے اعتبار سے اسم آیا بطور واحد استعمال ہو رہا ہے، مثنیٰ استعمال ہو رہا ہے یا جمع استعمال ہو رہا ہے، یہ چیز ہم نے دیکھی۔ دیکھیں، دنیا کی عربی کے علاوہ ہر زبان میں جو عدد ہے، عدد کے اعتبار سے جو کاؤنٹ ہوتا ہے کسی چیز کا، وہ یا تو واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے۔ انگلش میں ہم اسے سنگولر اور پلورل کہتے ہیں۔ ایک اگر ہوگا تو وہ واحد ہوگا، وہ سنگولر ہوگا، ایک سے زیادہ، کم از کم 2 اپ ٹو انفینٹی، یہ کیا ہوگا؟ یہ جمع کی کیٹیگری میں آئے گا۔ لیکن عربی زبان وہ واحد زبان ہے کہ جس میں ایک اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیٹیگری متعارف کروائی گئی ہے، وہ ہے مثنیٰ۔
تسنیہ بھی کہا جاتا ہے. تسنیہ در حقیقت مثنیٰ بنانے کے اس عمل کو تسنیہ کہتے ہیں. جو وہ ورڈ ہوگا اسے ہم مثنیٰ کہیں گے. مثنیٰ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈوئل کے لیے استعمال ہو. کسی چیز کوئی چیز جو جوڑے کی شکل میں ہو, دو چیزیں ہوں, تو اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ مثنیٰ استعمال کرتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس کے بنانے کا قاعدہ سیکھیں گے. میں اپنی ورڈ کی اسکرین پہ جا رہا ہوں, وہ آپ کو شو ہو تو آپ نے مجھے بتانا. جی شو ہو رہی ہے آپ کو؟ جی جزاک اللہ. اچھا, اب آپ کو اسم کا بھی پتہ چل گیا ہے اور اس کے جنڈر کی پہچان کرنی بھی آ گئی ہے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ واحد سے مثنیٰ کیسے بنایا جاتا ہے. واحد سے مثنیٰ بنانے کا قاعدہ بہت آسان ہے. کوئی بھی, میں آپ کے سامنے اسماء لکھتا ہوں, انشاءاللہ ان اسماء کو آپ پہچان بھی جائیں گے, اور پھر میں وہ قاعدہ, وہ رول آپ کو بتاؤں گا کہ جس سے واحد کو مثنیٰ بنایا جاتا ہے. اور انشاءاللہ آج آپ بائی دا اینڈ آف دس کلاس آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی بھی اسم کو آپ واحد سے مثنیٰ میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے سامنے کوئی مثنیٰ اسم لکھا ہو تو کیا ہوگا کہ آپ پہچان کر سکیں گے کہ یہ مثنیٰ ہے. میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں ولد. مجھے اس کے معنی بتائیے ولد, اور یہ بتائیے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ولد, الحمدللہ اتنا ہم پڑھ چکے ہیں آج تک. ولد کے معنی کیا ہے؟ جی بالکل بیٹا. اٹس ناٹ والد, اٹس ولد. جی ہاں بیٹا, بیٹا یا لڑکا, اور یہ مذکر ہے. ولد جی ولد. ایک اور میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے قلم. قلم, قلم کیا ہے؟ پین, جی بالکل مذکر. مذکر ٹھیک ہو گیا. اسی طرح میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے بنت. بنت کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا ہے؟ جی بنت کا مطلب ہے بیٹی یا لڑکی, اور یہ مؤنث ہے. ایک اور میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں سیارہ. سیارہ, سیارہ کا کیا مطلب ہے اور یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ جی سیارہ, سیارہ کہتے ہیں موٹر کار, کار. اٹس ناٹ مسافر. جی ہاں قافلے کے لیے قرآن مجید میں سیارہ استعمال ہوا ہے سورہ یوسف میں, لیکن یہاں پر سیارہ کا مطلب ہے گاڑی, اور یہ مؤنث ہے, اور یہ مؤنث علامتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے آخر میں گول دار ہے. اس کا مذکر کیا ہوگا سیارہ کا؟ جی سیار, جی گول تو ہٹا دی ہے. جی گاڑی کا کوئی مذکر مؤنث ہوتا ہے؟ اس کا کوئی جوڑا ہوتا ہے؟ یہ مؤنث غیر حقیقی ہے, اس کا کوئی جوڑا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے آگے سے گول تا ہٹانی ہے اور اس سے مذکر بنا دینا ہے, ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مذکر اور مؤنث جو ہے وہ کس کا بنے گا؟ جو حقیقی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں, جس کا کوئی جوڑا موجود ہو, کوئی پیر موجود ہو. ٹھیک ہے, یہ نہیں کرنا کہ آپ کے سامنے کوئی چیز آئے اور اس کے آگے گول تا لگی ہوئی ہے, آپ نے فوراً ہٹا کے اس کا مذکر بنا دینا ہے. یا اگر کوئی غیر حقیقی مذکر آئے اس کے آگے تا لگا کر آپ اس کا مؤنث بنا دیں. ٹھیک ہے, تو حاضر دماغ رہنا ہے آپ لوگوں نے. جی
اچھا، اب یہ ماشاءاللہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم چلتے ہیں واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے سامنے کوئی بھی واحد اسم لکھا ہو، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، آپ نے اسے ایز اٹ از کاپی کرنا ہے۔ میں واقعی کاپی کر رہا ہوں، آپ نے اس کو دوسری جگہ پہ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے دو جگہ پہ پیسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو ایز اٹ از آپ نے اس کو اٹھانا ہے جس طرح وہ لکھا ہوا ہے، اور دو جگہ پہ آپ نے سامنے اس کو لکھ دینا ہے۔ جیسا کہ ولد تھا تو ولد کو آپ نے اٹھایا اور دو جگہ پہ آپ نے لکھ دیا ولد۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اصل میں مثنیٰ بنانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، وہ دونوں میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا۔ طریقہ یہ ہے کہ جو سب سے آخری حرف ہوگا اس کو آپ نے زبر دینی ہے، اور اس کے بعد الف اور نون زیر کا اضافہ کر دینا ہے، ولدانی۔ کیا بن جائے گا؟ ولدانی۔ دوسرے میں بھی ایسے ہی کرنا ہے، زبر لگا کے، لیکن یہاں پر آپ نے یا اور نون زیر کا اضافہ کر دینا ہے، ولدینی، ولدانی، ولدینی۔ یہ آپ کا بن گیا مثنیٰ۔ اتنا آسان کام ہے بس۔ آنی اور اینی، یہ دو ساؤنڈز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمیشہ جو مثنیٰ کی ساؤنڈ ہوگی وہ یا تو آنی کے ساتھ ختم ہوگی یا اینی کے ساتھ ختم ہوگی۔ ولد لکھا آپ نے، اسی طرح ایز اٹ از آپ نے دو جگہ پہ اس کو لکھ دیا۔ اس کی مثنیٰ بنانے کے لیے سب سے جو آخری حرف تھا اس کو آپ نے زبر دیا، اور اس کے بعد الف اور نون زیر کا اضافہ کر دیا، ولدانی بن گیا اور ولدینی بن گیا۔ ولد کا مطلب ہے ایک لڑکا، ولدانی اور ولدینی دونوں کے معنی ہے دو لڑکے یا دو بیٹے۔ اگر میں کہوں کہ میرے دو بیٹے ہیں تو میں کہوں گا لی ولدانی، لی ولدانی، میرے دو بیٹے ہیں۔ اینی، جی دینی نہیں، اینی، چونکہ یہاں پہ دال تھا اس لیے دینی کی آواز آ رہی ہے۔ اصل میں جو ساؤنڈ آپ نے نکالنی ہے وہ ہے آنی اور اینی۔ میں آگے لکھ بھی دیتا ہوں، بلکہ اوپر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ فائدہ کیا ہے، کہ آپ نے اضافہ کرنا ہے الف اور نون زیر کا، یا اور نون زیر کا آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ آنی اور اینی کی آواز آپ کو محسوس ہوگی۔ چلیں، قلم کا مطلب ہے ایک قلم، اس سے بنائیے کیا آئے گا؟ ایز اٹ از آپ نے کاپی کر دینا ہے دو جگہوں پر، یہاں پہ کر لیا اور یہاں پہ کر لیا۔ سب سے جو آخری آپ کے پاس حرف ہے اس کو آپ نے دینا ہے زبر، اور اس کے آگے آپ نے الف اور نون زیر کا اضافہ کر دینا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا ہوگا زبر دے کر یا اور نون زیر کا، قلمینی۔ تو کیا ہوا؟ قلم ایک قلم، دو قلم کے لیے قلمانی اور قلمینی، دونوں کا مطلب دو کلمے ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر میں کہوں میرے پاس دو کلمے ہیں تو میں کہوں گا لی قلمانی، میرے پاس دو کلمے۔ انشاءاللہ یہ جو عینی ہے نا، قلمینی، اس کو ہم چل کے جو چوتھا جو پہلو ہے اسم کا، یعنی کہ اسم کا سٹیٹس جو ہوگا اعرابی حالت، اس میں چل کے ہم تفصیل سے اس کو ڈسکس کریں گے کہ قلمانی کہاں پر آئے گا اور قلمینی کہاں پر آئے گا۔ اس وقت آپ نے صرف یہ سیکھنا ہے کہ مثنیٰ دو طرح سے بنتی ہے، یا تو الف نون کا اضافہ کیا جاتا ہے واحد اسم کے آگے، یا نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اگلے لفظ پر آ جائیے، بنت، بنائیے اس کی ایز اٹ از، اس کو آپ کاپی کر لیں یہاں سے اور دو جگہ پہ پیسٹ کر دیں۔ بنت جو آخری ہے اس کو آپ نے دینا ہے زبر، الف اور نون زیر سے بن جائے گا بنتانی، بالکل بنتانی۔ دوسری جگہ پر زبر دے کر یا اور نون زیر، بنتینی، بنتینی۔ اب دیکھیں آواز پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ
آواز جو ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ آنی اور اینی، آنی اور اینی۔ الف نون جب لگے گا تو آنی کی آواز آئے گی، یا نون جب لگے گا تو اینی کی آواز آئے گی۔ انشاءاللہ اس کی ہم پریکٹس بھی کریں گے، اور آج انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دس کلاس آپ ایک حدیث، بہت مشہور حدیث ہے، اس کا گرامیٹیکل انالیسس بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور قرآن مجید کی جو آیات میں نے شروع میں مطالعہ کی ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ مثنیٰ اسم آ رہے تھے، انشاءاللہ ان کا بھی گرامیٹیکل انالیسز آپ کرنے کے قابل ہو جائیں گے سورہ رحمان کی ان آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، اب ہے سیارہ۔ سیارہ، مجھے بتائیے اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اس کے آخر پہ گول تا ہے، اینڈ پہ اس کے گول تا ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ سیارہ، سیارہ ایز اٹ از، اس کو کاپی کر لیجیے۔ یہاں بعض میں آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ سیارانی، کیونکہ سیارہ ہے اس سے سیارانی، لیکن یہ سیارانی نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گول تا ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے، کلمے کے آخر میں آتی ہے، یہ کبھی بھی درمیان میں نہیں آتی، اور اگر یہ کہیں درمیان میں آ جائے، ملا کے پڑھنا پڑ جائے، وقف نہ کریں، تو کیا ہوگا کہ یہ جو گول تا ہے یہ دوسری تا میں کنورٹ ہو جائے گی۔ تو کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ نے اس تا کو دوسری تا میں کنورٹ کرنا ہے، اس پہ زبر لگانی ہے، اور آخر میں وہی الف اور نون زیر کا اضافہ کر دینا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی کرنا ہے، تا لگانا ہے، اس پہ زبر لگانا ہے، یا اور نون زیر کا اضافہ کر دینا ہے، سیارتانی اور سیارتینی۔ گولتا دوسری تا میں کیوں چینج ہوئی؟ کیونکہ اب یہ آخر میں نہیں رہی، گولتا ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے، جب اس کے بعد کوئی چیز ایڈ ہو جائے یا وقفہ نہ کرنا ہو، ملا کے پڑھنا ہو، تو کیا کیا جاتا ہے کہ گول تا کو دوسری تا میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ کے سامنے اس وقت میں نے کچھ اسماء لکھے، اور آپ نے خود ان کے مثنیٰ بنائے ہیں۔ مثنیٰ بنانے کا طریقہ کیا ہے، میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ کوئی بھی واحد اسم آپ کے سامنے آئے گا، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے مثنیٰ بنانے کا۔ مثنیٰ کہتے ہیں ڈوئل کو، جب ہم نے کسی جوڑے کے بارے میں بات کرنی ہو، دو چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہو۔ آنی اور اینی، ایز اٹ از آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو واحد اسم ہے اس کو دو جگہ پہ کاپی کر لینا ہے، آخری حرف پر زبر لگانی ہے، پہلے کے ساتھ آپ نے الف اور نون زیر کا اضافہ کرنا ہے، دوسرے کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرح آخری حرف پر زبر لگا کر یا اور نون زیر کا اضافہ کرنا ہے۔ آنی اور اینی کی آواز آپ کے سامنے آئے گی۔ اب میں کچھ مزید کل جو ہم نے اسماء پڑھے تھے وہ میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ جو اسماء ہے ان کا مثنیٰ کیا ہوگا۔ اسکرین آپ کے سامنے آ جائے تو مجھے بتائیے گا۔ جی اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کو؟ جی جی بتائیے، سب سے پہلا ہے مسجد، اس کی مثنیٰ کیا ہوگی؟ یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں دو مسجدیں، تو میں کیا کہوں گا؟ مسجدانی اور مسجدینی بھی لکھیں، ٹھیک ہے، دونوں لکھیں، مسجدانی اور مسجدینی دونوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا لفظ ہے جدار، اس کا مطلب بھی بتائیے اور اس کی مثنیٰ بھی بنائیے۔ جدار، جدار کہتے ہیں دیوار کو، بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں کہنا چاہ رہا ہوں دو دیواریں، کیسے کہوں گا؟ جدارانی، جدارینی، ممتاز، ممتاز، نعم، جید، جید، جدارانی، جدارینی، طیب، ممتاز۔
अगला लफ्ज़ है दार। दार का मतलब भी बताइए और इसकी मुसन्ना बनाइए। दार कहते हैं घर को, और एक और चीज़ के दार जो है वो बतौर मुअन्नस इस्तेमाल होगा। ठीक है। और इसकी क्या होगी, दारानी। अगर मैं कहना चाह रहा हूँ दो घर, तो क्या होगा, दारानी और दारैन। ठीक है। अगला लफ्ज़ है आइन। आइन का मतलब भी बताएं और इसकी मुसन्ना बनाएं। जी, आइन कहते हैं आंख को। जी बिल्कुल। आइनानी और आइनैनी। बिल्कुल, आइनानी और आइनैनी। अच्छा, आइन का एक और मतलब आप लोग अपने पास नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह आज जो हमने जो आयात पढ़ी उनके अंदर जो आइन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, आइनान, वहाँ इसका मतलब है चश्मा। आइन के दो मतलब हैं, और भी हैं काफ़ी मतलब, लेकिन अभी फ़िलहाल एक मतलब आँख हो गया और दूसरा मतलब है इसका चश्मा, पानी का चश्मा। ठीक है। तो आइनान का मतलब क्या हुआ, दो चश्मे या दो आँखें। अगले लफ्ज़ पे आ जाए, गुरफ़ा। गुरफ़ा मतलब बताइए और इसका मुसन्ना बनाइए। ये गुरफ़ा कहते हैं कमरा, मैं कहना चाह रहा हूँ। जी, आइन नज़र को भी कहते हैं। जी, गुरफ़ा मैं कहना चाह रहा हूँ दो कमरे, कैसे मैं कहूँगा, गुरफ़तानी, गुरफ़तैनी। طيب ممتاز ممتاز أنت ممتاز. حياكم الله جميعا. غرفتان غرفتين. जी, कौकब। कौकब का मतलब भी बताइए और इसका मुसन्ना बनाइए। जी, कौकब। ما معنى कौकब? सितारा, स्टार। मैं कहना चाह रहा हूँ दो सितारे, सैयारा नहीं, सितारा। ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ दो सितारे, तो मैं कैसे कहूँगा, कौकबानी, कौकबैनी। मुमताज मुमताज। بعده किताब। दो किताबें। दो किताबें। किताबानी, किताबैनी। طيب طيب. मुमताज मुमताज। जी, कुर्सी। कुर्सी, दो कुर्सियां। मैं कहना चाह रहा हूँ दो कुर्सियां, कैसे बनाएंगे इसकी मुसन्ना। जी, दोनों साथ साथ लिखा करें। ठीक है, कुर्सी यानी, कुर्सी यीनी, कुर्सी यानी, कुर्सी यीनी। मुमताज मुमताज। طيب. अच्छा, अगला लफ्ज़ है सैयारा, ये हम कर चुके हैं। शुब्बाक। शुब्बाक, शुब्बाक का मतलब भी बताइए और इसकी मुसन्ना बनाइए। शुब्बाक विंडो। जी, शुब्बाकानी, शुब्बाकैनी। मुमताज मुमताज। अगला लफ्ज़ है रअसुन। रअसुन का मतलब भी बताइए और इसका मुसन्ना बनाइए। जी, रअसुन कहते हैं सर को, हेड। रअसानी, रअसैनी। طيب طيب जय्यद। रजुलन। रजुलन का मतलब क्या हुआ, आदमी। अगर मैं कहना चाहूँ दो आदमी, तो मैं कैसे कहूँगा, रजुलानी, रजुलैनी। मुमताज मुमताज। अच्छा, फातिमा, इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे हो सकता है फातिमा तानी, मतलब दो फातिमा, उसामा तानी। अल्लामा पर आ जाइए। अल्लामा पर। अल्लामा का मतलब है स्कॉलर। ठीक है। अगर मैं कहना चाहूँ दो स्कॉलर, तो कैसे कहूँगा। जी, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ इसको।
جی علامتانی علامتین، جی اب زوم ہو گیا. اچھا اگلا لفظ ہے مدرسہ. مدرسہ اس کی مثنیٰ بنائیے. میں کہنا چاہ رہا ہوں دو مدرسے، تو میں کیسے کہوں گا؟ مدرستانی مدرستین. طيب ممتاز. جی مدرسہ کہتے ہیں اسکول کو. ساعہ، ساعہ کا مطلب بھی بتائیے اور اس کی مثنیٰ بنائیے. ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو. ساعہ جو ہے وہ گھنٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ساعہ جو ہے وہ قیامت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر. تو وہاں پر جو ہے وہ قرآن مجید میں زیادہ تر ساعہ استعمال ہوا ہے قیامت کے لیے. تو اس کی مثنیٰ کیا ہوگی؟ ساعتانی ساعتین، دو گھڑیاں. ساعتانی یا ساعتین. ممتاز. بیت، بیت کا مطلب ہے گھر، ہم سب کو پتا ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں دو گھر، تو میں کیسے کہوں گا؟ بیتانی بیتینی. ممتاز ممتاز. طیب کوشش کریں کہ سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں، ہر بندہ لکھے. اس سے کیا ہوگا کہ کم از کم آپ یہاں پر لکھیں گے تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ہوم ورک بھی دوں گا، لیکن یہ آپ نے لکھنا ہے. بلکہ یہی آپ کا ہوم ورک ہوگا. بلکہ دوسرا جو تھا، جو آپ نے مذکر سے مؤنث بنائے تھے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مذکر کا بھی مثنیٰ بنانا ہے اور مؤنث کا بھی مثنیٰ بنانا ہے. وہ میں آپ کو، آپ کے پاس ہے، میں دوبارہ بھی بھیج دوں گا. جی انف کا مطلب ناک ہے. اگر میں دو ناک کہنا چاہوں تو انفانی اور انفینی. قمر، قمر کا مطلب ہے چاند. دو چاند. قمرانی قمرین. مروحتن، مروحہ. مجھے شیخ عاصم الحکیم کی مجھے ایک بات یاد آ گئی. ان کو ایک بندے نے کہا کہ شیخ آئی ایم اے بگ فین آف یو. تو انہوں نے کہا may اللہ پروموٹ یو ٹو این ایئر کنڈیشنر. تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سا فین ہے. سیلنگ فین، پیڈسٹل فین، ٹھیک ہے، پنکھا جس کا مطلب ہے. تو مروحتن اس کا جو مثنیٰ ہوگا وہ ہوگا مروحتانی مروحتین. اچھا کراسہ، کراسہ کا مطلب کیا ہوا اور اس کا مثنیٰ بنائیے. کراستانی، جی کاپی، نوٹ بک. کراستانی کراستین. ممتاز. مفتاح کا کیا مطلب ہے؟ چابی، کی. اور اگر میں کہنا چاہوں دو چابیاں تو میں کیسے کہوں گا؟ مفتاحانی مفتاحین. طيب. باب، باب کا مطلب ہے دروازہ. میں کہنا چاہوں دو دروازے تو میں کیسے کہوں گا؟ بابانی بابینی. نافذہ، نافذہ کسے کہتے ہیں؟ ما معناه نافذہ. کھڑکی، جی اب بنائیے اس کا مثنیٰ. نعم ممتاز. نافذتان نافذتین. جی اگر لفظ ہے لسان، لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان. اور اس کی مثنیٰ ہوگی لسانانی لسانین. نافذہ کا مطلب ہے کھڑکی. لسانانی لسانین. اگلا لفظ ہے امرأتن. اور یہ کل کی اسائنمنٹ میں بیشتر لوگوں کا غلط تھا، صرف 3 یا 4 نے ٹھیک کیا تھا. رجل
کا مؤنث رجلا نہیں ہوتا، اس کا مؤنث ہے امرأۃن. یہ آپ کے سامنے یہاں رجل لکھا ہوا ہے، اس کے بالکل سامنے امرأۃن، یہ مؤنث حقیقی ہے. ٹھیک ہے، امرأۃن کہتے ہیں عورت کو. جی نساء جو ہے وہ جمع ہے، امرأہ واحد ہے. رجل کا مؤنث نساء نہیں ہوگا، امرأہ ہوگا. نساء جو ہے وہ جمع ہے. جی امرأتانی امرأتینی، دو عورتیں. عمر، عمر کو آپ چھوڑ دیں، زینب کو بھی چھوڑ دیں، خلیفہ پر آ جائیں. خلیفہ، خلیفہ کا مثنیٰ بنائیں. جی جی مثنیٰ تو آپ جس چیز کا مرضی آپ نے بنانا ہے بنائیں، جس چیز کو آپ اٹھائیں اس کا مثنیٰ بنا لیں. ٹھیک ہے، وہ کسی فرد کا نام ہو، کسی کام کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، ٹھیک ہے؟ صفت ہو، کوئی رنگ کا نام ہو. الف نون اور یا نون لگائیں، اس سے کیا ہوگا کہ مثنیٰ بن جائے گا. سب کی مثنیٰ بن سکتی ہے. باب کا مطلب ہے دروازہ. جی زوجہ تو بیوی کو کہتے ہیں، امرا عورت کو کہتے ہیں. اور ایک دوسری امراۃن بھی زوجہ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. جی معلم اور مدرس دونوں کے معنی استاد. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کی انفارمیشن کے لیے، کہ عربی زبان میں استاد اور استاذ میں فرق ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں، ہم نے جہاں پہ بھی پڑھا ہے استاد کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، استاذ لکھا ہوا تھا، آخر میں زال تھا، دال نہیں تھا. تو استاد کہتے ہیں کسی بھی کام کا ماہر. ٹھیک ہے، ہم ویسے بھی کہتے ہیں نا، ہم نے تو ہر بندے کو استاد کہنا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، ڈرائیور کو بھی ہم استاد کہتے ہیں، چوکیدار کو بھی استاد کہتے ہیں، میکینک کو بھی استاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بہت اچھا گانے والا ہو، استاد نصرت فتح علی خان، ان کو بھی ہم استاد کہتے ہیں. لیکن جو استاذ ہے وہ ہوتا ہے ٹیچر، معلم. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی بھی کام کا جو ماہر ہے وہ استاد ہے، اور جو پڑھانے والا ہے وہ استاذ ہے زال کے ساتھ. جی خلیفہ کا مطلب ہے جانشین، نائب. ٹھیک ہے، جس طرح ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، ان کا جو لقب تھا وہ تھا خلیفۃ الرسول، رسول اللہ کے جانشین. ٹھیک ہے جی، کوشچن جن کا ہے پوچھ لیجئے. ایک بہت اہم چیز کی طرف ہم نے جاننا ہے، ایک حدیث ہے اس کا انالیسس کرنا ہے، پھر جو آیات ہم نے پڑھی ان کی طرف ہم نے جاننا ہے. جی بالکل، بیوی کے لیے امرا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن زوجہ خاص بیوی کے لیے. امرا بیوی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، زوجہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. جی رضوان جمیل صاحب، آپ کا اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھیے. جی دو طریقے ہیں، الف نون اور یا نون. یہ آگے چل کے جب ہم اسٹیٹس پڑھیں گے تو اس میں ہم فرق دیکھیں گے کہ الف نون اور یا نون میں فرق ہے. جی جی آگے چل کے ہم دیکھیں گے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کانٹیکسٹ کے متعلق مطابق آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو یوز کرنا ہے. فی الحال آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ الف نون کے ساتھ ہو یا نون کے ساتھ ہو، دونوں بطور مثنیٰ ہی استعمال ہوتے ہیں. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جانشین، نائب. خلیفۃ الرسول ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. چلیں چلیں جی آگے چلتے ہیں ہم حدیث کی طرف. ورڈ آپ کو شو ہو تو آپ نے بتانا ہے. شو ہو رہا ہے آپ کو؟ ورڈ کی اسکرین آپ کو شو ہو رہی ہے تو جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک، جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، اور آپ سب نے یہ حدیث سنی ہوگی. یہ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے، اور اس کا جو نمبر ہے، خیر وہ ہر کتاب کے حساب سے مختلف نمبر ہوتے ہیں. جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے احادیث کی، اس میں 7563 نمبر ہے. اس کا ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی اور نمبر بھی ہو، لیکن جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے احادیث کی، اس کے مطابق 7563 نمبر ہے اس حدیث کا. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی
عنہ. اور اکثر جب بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے اور تکمیل بخاری کی تقاریب ہوتی ہیں تو اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ ایک تو بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پڑھی جاتی ہے انما الاعمال بالنیات والی، اور یہ دوسری حدیث جو سب سے آخری حدیث ہے یہ پڑھی جاتی ہے اس تقریب کے اندر جو ختم بخاری کی ہوتی ہے. کائنڈلی مائک آف کر دیں، جن کے مائک آن ہے وہ اپنے مائک آف کر دیں. جی آپ نے جو ہے وہ میرے ساتھ ساتھ اس حدیث کا انالیسس کرتے جانا ہے. وہ حدیث شروع ہوتی ہے کلمہ تانی. بتائیے کلمہ تانی کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ تانی کو دیکھ کے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ کلمہ تانی کا واحد کیا ہوگا؟ چلیں یہ بتائیے. جی جی ہریرہ تو نام ہے، ابو ہریرہ. بالکل، کلمہ تانی کا جو واحد ہے وہ ہے کلمہ. اور کلمہ تانی کا کیا مطلب ہوا؟ الف نون آپ نے ہٹایا، جو تا تھا اس کو آپ نے ہاں میں گول تا میں کنورٹ کیا، دو کلمے. ماشاء اللہ، کلمہ تانی. جی کلمہ تانی. اچھا، اگلا لفظ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، وہ لفظ ہے خفیفہ تانی. خفیفہ تانی کہتے ہیں، خفیف کہتے ہیں ہلکا، ہلکا. ٹھیک ہے، تو خفیفہ تانی کا واحد بتائیے کیا ہوگا؟ خفیفہ، خفیفہ کا مطلب ہے ایک ہلکی چیز، تو خفیفہ تانی کیا ہوگا؟ جی یہ جو میں لکھ رہا ہوں سامنے یہ سب کو نظر آ رہا ہے نا؟ جی ٹھیک ہو گیا. خفیفہ تانی کا مطلب ہے دو ہلکی چیزیں، اور وہ دو کیا چیزیں ہیں؟ وہ کلمہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی کہ دو کلمے ہیں اور وہ دونوں ہلکے ہیں. اچھا، اس کے بعد میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں الا. الا کا مطلب ہوتا ہے پر. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو ایک لسٹ بھیجی تھی جس میں 50% قرآن مجید کے الفاظ استعمال ہوئے تھے. اس کے اندر یہ حروف الجر ہے، اس کے الگ سے بھی میں لسٹ آپ کو بھیج دوں گا، یہ بہت زیادہ کام آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ الفاظ، یہ جو حروف ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. الا کا مطلب ہوتا ہے پر. اور لسان کا کیا مطلب ہے؟ جی زبان، زبان، زبان پر. علی اللسان یعنی کہ زبان پر. تو کلمتانی خفیفتانی علی اللسان کا کیا مطلب ہوا؟ کلمتانی دو کلمے ہیں، خفیفتانی دونوں بہت ہلکے ہیں، علی اللسانی زبان پر، یعنی کہ زبان پر وہ بہت ہلکے محسوس ہوتے ہیں، پڑھنے کے لیے وہ بہت آسان ہے. جی دو کلمے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں. آگے آ جائیے. اگلا لفظ ہے ثقیلتان. ثقیلہ تانی. ثقیل جو ہے وہ خفیف کا الٹ ہے. خفیف کا کیا مطلب ہوا؟ بھاری. جی بالکل، بھاری. اور اس کا جو واحد ہے وہ ہوگا ثقیلہ. اچھا، ثقیلہ تانی فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے، میں. فی المیزان. میزان کہتے ہیں ترازو کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا ہوا؟ کلمتانی دو کلمے ایسے ہیں جو بہت ہلکے ہیں زبان پر، لیکن وہ دونوں بہت بھاری ہیں میزان میں، یعنی کہ ترازو میں. اچھا، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے جو اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے نا، وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن جو اعمال ہیں انہیں تولا جائے گا، انہیں گنا نہیں جائے گا. بہت خوبصورت بات ہے، اس پہ کبھی غور کیجئے گا کہ قیامت والے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں. ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے 100 رکعت نوافل پڑھے ہوں،
اس کے وہ جو 100 رکعات ہیں وہ کسی بندے نے صرف 2 رکعت پڑھے ہوں لیکن اخلاص نیت کے ساتھ پڑھے ہوں، وہ اس پر بھاری آ جائے. ٹھیک ہے، وہاں پہ اعمال تولے جائیں گے، نہ کہ وہاں پہ اعمال گنے جائیں گے. بالکل اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. اچھا، ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے ایسے ہیں جو بہت ہلکے ہیں زبان پر لیکن وہ بہت بھاری ہیں ترازو میں. اب اگلے لفظ پر آ جائیے. اگلا لفظ ہے حبیب تانی. حبیب تانی کا کیا مطلب ہوا؟ حبیب تانی، اور اس کی واحد کیا ہوگی؟ دوست نہیں ہوگا، اس کا مطلب حبیب نکلا ہے محبوب سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ 2 کلمے بہت پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں یعنی کہ بہت محبوب ہے. حبیب کہتے ہیں محبوب کو. ٹھیک ہے، حبیب ہے یعنی کہ وہ دونوں بہت پیارے ہیں. الی الرحمن، الی الرحمن. ٹھیک ہے، الی الرحمن یعنی کہ رحمان کے پاس. رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا، الی الرحمن. اب آپ اس پورا جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس کا آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ کلمتانی، 2 کلمے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو بہت ہلکے ہیں، علی اللسان زبان پر، ثقیلتان فی المیزان، وہ دونوں بہت بھاری ہیں ترازو میں، یعنی کہ ان کا وزن بہت زیادہ ہے. حبیبتان الی الرحمن، وہ بہت محبوب ہے یعنی کہ وہ دونوں بہت محبوب ہیں. کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی طرف. اور وہ کلمے مجھے اور آپ ہم سب کو پتہ ہے وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم. تو یہ پوری حدیث ہے جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث روایت ہے. یہ نیچے میں آ جاتا ہوں، یہ وہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، وہ دونوں ترازو میں بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو الحمدللہ آپ نے، جی بالکل یہ وہی کلمات ہیں جو سمندر کی جھاگ سے زیادہ گناہ بھی مٹھا دیتے ہیں. اس کے آگے پھر مختلف احادیث میں اس میں مختلف الفاظ ایڈ بھی ہوئے ہیں. کہیں پہ آتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے، یہ الفاظ بھی آتے ہیں. تو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں یہی 2 کلمات ہیں. تو کوشش کریں کہ ان کلمات کو اپنا معمول بھی بنائیں. تو الحمدللہ یہ پوری حدیث کا آپ نے آج انالیسس کیا، اور اس پوری حدیث کے اندر مثنیٰ استعمال ہو رہے تھے. کلمتانی، 2 کلمے، خفیفتانی، جو ہلکے ہیں، علی اللسان زبان پر، ثقیلتانی، جو بہت بھاری ہیں، فی المیزان میزان میں، حبیبتان الی الرحمن، وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو چلتے ہیں، اس کے بعد ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے. آج جو میں نے آپ کے سامنے مطالعہ قرآن رکھا اس کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کون سے مثنیٰ الفاظ استعمال ہوئے تھے. کوشش کریں کہ اپنے سامنے اگر آپ مصحف آپ کے پاس موجود ہے تو وہ کھول لیں، آپ کو آسانی رہے گی. پورا انالیسس تو نہیں کروں گا میں صرف، بلکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جو ہے وہ بتائیں کہ اس میں کون کون سے مثنیٰ الفاظ استعمال ہوئے. میں نے آیت نمبر 46 پڑھی تھی. آیت نمبر 46 کہاں پر ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس میں کیا مثنیٰ استعمال ہوا ہے اور اس کا واحد کیا ہے؟ جی، جنتان استعمال ہوا ہے. جنتان کے معنی بھی بتائیں اور یہ بتائیے کہ اس کا واحد کیا ہے. جی، اس کا واحد جنت ہے. جنت کا مطلب باغ ہے. ٹھیک ہے، جنہ، بالکل جنہ.
باغ اس کا مطلب ہے دو جنتیں یا دو باغ، دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں، دو جنتیں یا دو باغ۔ جی پوری آیت کا اس وقت ترجمہ اگر میں رکھوں تو رکھ دیتا ہوں کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اس نے خوف کھایا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ دو جنتیں۔ اچھا آگے ہم چلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ۔ اچھا یہ بھی جو ہے ذواتا افنان، یہ بھی وہی مثنیٰ کا صیغہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ ان دونوں کے اندر ایسی ڈالیاں ہوں گی کہ جو بھری ہوں گی، کس سے؟ پھلوں سے بھری ہوں گی۔ آگے آ جائیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، آیت نمبر 50، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ۔ تو یہاں پہ آپ بتائیے کہ کیا مثنیٰ استعمال ہو رہا ہے اور اس کی واحد کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ عینان، جی عینان، عینان کا واحد ہے عین، لیکن یہاں اس کا مطلب آنکھ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ جی 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 یہ چیز بھی آپ کلیئر کر لیں، میں یہاں پہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ یہاں پر الف نہیں لگا ہوا، یہاں پر کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے۔ تو ہم نے جب الف اور جب ہم نے سورۃ الفاتحہ کا انالیسس کیا تھا الف اور حمزہ کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے تفصیل سے یہ بات بتائی تھی کہ کھڑی زبر کیا ہوتی ہے۔ کھڑی زبر الگ سے کوئی حرکت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ زبر اور الف مل کر کھڑی زبر بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ مثنیٰ میں آپ کو اس کی بہترین مثال ملے گی، یعنی کہ کھڑی زبر کیسے بنتی ہے؟ جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہو گیا، میں نے جتنی بھی آپ کو مثالیں دی ہیں وہاں پہ آپ یا تو کھڑی زبر لگائیں یا زبر لگا کر الف لگا کر آخر میں نون لگا دیں، دونوں طرح سے وہی استعمال ہوگا۔ جیسے کہ جنتان کو آپ، میرے سامنے اس وقت عربی مصحف کھلا ہوا ہے، اس میں کیا ہے؟ جنتان لکھا ہوا ہے تا زبر الف اور نون، جس طرح میں نے آپ کو لکھنا سکھایا ہے۔ جبکہ جو دوسرا مصحف ہے جو پاکستان میں جو مصحف چھپتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کھڑی زبر لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کھڑی زبر اور الف ایک ہی چیز۔ جی تکذبان جو ہے وہ فعل میں آ جاتا ہے، وہ آگے چل کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تکذب کا مطلب ہے جھٹلاتے ہیں، تکذبان مثنیٰ کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو جھٹلاتے ہیں۔ کون دو جھٹلاتے ہیں؟ جن اور انسان دونوں۔ تجری کا مطلب ہے بہنا، آپ صرف وہ دیکھیے جو اسم ہے، ٹھیک ہے؟ باقی چیزیں انشاءاللہ ہم آگے چل کے دیکھیں۔ اچھا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، آیت نمبر 52 پر آ جائیے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں کیا ہے؟ جی بالکل زوجان استعمال ہو رہا ہے۔ زوجان کا مطلب کیا ہے؟ اس کی واحد کیا ہوئی؟ زوج، زوج کا مطلب ہے جوڑا، زوجان دو جوڑے، یعنی کہ دو قسمیں، قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں کیا ہوگا؟ پھلوں کی دو دو قسمیں موجود ہوں گی، ہر پھل کی دو قسمیں موجود، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں اس میں آگے، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آگے بھی اس کے اندر بہت سارے مثنیٰ موجود ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیکھا۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ اتنے تحمل سے آپ نے جو ہے وہ سنا اور بہت بہترین انداز میں آپ نے کلاس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا۔ اب اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کوشچن کریں، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو سمجھ۔ جی جزاکم اللہ خیر۔